السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا۔ ہم اکثر رات کھانا کھانے کے بعد جب چائے پیتے تو ہمارے بڑے ہمیں پرانے وقتوں کے قصے سناتے۔ یہ قصہ ہمارے دادا نے ہمارے ابو کو سنایا اور ابو نے ہمیں سنایا۔ یہ واقعہ ہمارے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آئیے یہ کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمن ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں ہندو اور مسلمان بھائی سب اتفاق سے رہتے تھے۔ اس گاؤں سے کچھ فاصلے کی دوری پر ایک شمشان گھاٹ تھا۔ یہاں جب کوئی ہندو مرتا تو اسے شمشان گھاٹ لے جایا جاتا۔ میں اور میرے دوست، جن میں گاؤں کی بچیاں بھی شامل تھیں، ہم تقریباً 10 بچے تھے۔ ایک دن ہم بچوں نے سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لاش کو کہاں لے جاتے ہیں۔ ہم سب بچوں کا تعلق مسلمان گھرانوں سے تھا، جن میں 4 بچیاں بھی شامل تھیں۔ کچھ دوری کی مسافت طے کرنے کے بعد شمشان گھاٹ آ گیا۔ لوگ اپنے پیارے کی موت پر غمزدہ تھے، کسی کا ہم بچوں پر دھیان نہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لاش کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اسے جلایا جا رہا ہے۔ جب لاش آگ کی لپیٹ میں آئی تو وہ اکڑ گئی، تو ایک آدمی اس لاش پر ڈنڈے برساتا اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا۔ ہم سارے بچے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ہم پہلی بار یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اپنے پیاروں کی راکھ کو ایک چھوٹی سی مٹکی میں بھر رہے ہیں اور کچھ لوگ مٹھائیوں کے بھرے ہوئے تھال رکھ کر جا رہے ہیں۔ ہم جہاں لاش کو جلتے ہوئے دیکھ کر ڈر گئے تھے، وہیں مٹھائیوں کو دیکھ کر ہمارا دل للچایا۔ آخر ہم تھے تو بچے ہی، لیکن اس وقت ہم گھر بھاگ جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم سب بچے ڈر اور خوف سے سہمے ہوئے تھے، اور ہم نے گھر کی طرف دوڑ لگا لی اور پھر کبھی وہاں کا رخ کرنے سے توبہ کی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن ہم سب بچے کھیل رہے تھے کہ ایک بچے نے کہا، کیوں نہ ہم شمشان گھاٹ چلتے ہیں، وہاں سے کچھ مٹھائی لاتے ہیں۔ مٹھائی کا نام سن کر ہم سب بچے راضی ہو گئے اور ہم نے شمشان گھاٹ کا رخ کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں مردوں کو جلایا جا رہا تھا۔ ہم واپس گھر لوٹ آئے۔ آتے ہوئے ہم نے پلان بنایا کہ ہم شام میں دیر سے آئیں گے، جب یہاں کوئی نہ ہوگا تو ہم وہاں سے مٹھائی آسانی سے اٹھا لیں گے۔ اگلے روز ہم مغرب کے بعد گھر سے نکلے، جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے۔ ہم سب بچے گھر والوں سے چھپ کر شمشان گھاٹ کی طرف نکلے۔ ہم سب شمشان گھاٹ پہنچ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شمشان گھاٹ خالی اور ویران پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر دھواں اٹھ رہا تھا اور گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ جب ہماری نظر مٹھائیوں پر پڑی تو ہم سب دوڑتے ہوئے مٹھائیوں کی طرف لپکے۔ کچھ بچوں نے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی پکڑی اور کچھ نے اپنے دامن مٹھائی سے بھرے۔ ایک بچی نے تو وہیں مٹھائی کے تھال کے پاس بیٹھ کر مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ میں نے بھی اپنے دامن میں مٹھائی بھری اور اپنے دوستوں سے کہا، چلو جلدی کرو، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، جلدی چلتے ہیں یہاں سے۔ ہم سب نے مٹھائیاں لی اور تیز قدموں سے واپسی کی راہ لی، اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی نظریں دوڑاتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اسی دوران ہماری نظر ہمارے ساتھ آئی ہوئی اس بچی پر پڑی جس کا نام گڑیا تھا۔ تھال سے مٹھائی کھا رہی تھی۔ وہ وہیں اسی مٹھائی کے تھال کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کسی نے اسے فریز کیا ہو۔ ہماری طرف اس کی کمر تھی اور ہم سب اسے آوازیں لگا رہے تھے۔ وہ ایک بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی ابھی تک مٹھائی کو نہیں کھایا تھا، صرف اسی بچی نے مٹھائی کھائی تھی۔ ہم واپس اس بچی کی طرف گئے۔ جیسے ہی ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی زبان منہ سے نکل کر زمین کو چھو رہی تھی اور دونوں آنکھیں بھی باہر کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ خوف اور دہشت سے ہم چیخے، ہمارے دامن اور ہاتھوں سے مٹھائیاں زمین پر گر پڑی اور ہم نے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ ہم سب خوف اور ڈر سے دوڑتے ہوئے چیخ رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے، کیونکہ جب ہم اس بچی کے پاس پہنچے تو اس بت بنی بچی میں حرکت ہوئی اور وہ ہمارے پیچھے بھاگنے لگی، اور پیچھے بھاگتے بھاگتے اس بچی کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا۔
وہ بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے اپنے گاؤں پہنچے اور گاؤں پہنچ کر ہم نے اس واقعے کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ہم حد سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ تھوڑی دیر میں گاؤں میں شور مچ گیا۔ وہ بچی جو ہمارے ساتھ تھی، جس کا نام گڑیا تھا، وہ لاپتہ ہے۔ پورے گاؤں میں گڑیا کو تلاش کیا گیا، وہ نہ ملی۔ ہم دوستوں نے ڈر خوف کی وجہ سے کسی کو بھی گڑیا کے بارے میں نہیں بتایا۔ گاؤں والوں نے گڑیا کو شمشان گھاٹ کی طرف ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والے جب وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہاں دل کو لرزا دینے والی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں والوں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور واپس گاؤں لوٹ آئے۔ ساری رات گزر گئی، گڑیا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے روز گاؤں والوں کو خبر ملی کہ شمشان گھاٹ میں کسی بچی کی لاش پڑی ہے۔ جب گاؤں والے اور گڑیا کے گھر والے شمشان گھاٹ پہنچے تو وہ گڑیا ہی تھی۔ اس کی زبان اور آنکھیں اب بھی باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں۔ دوستو، آج تک گاؤں والوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ گڑیا شمشان گھاٹ کیسے پہنچی۔